کیا 13 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا اسپتال نہیں بنایا ہے جس میں ان کے بانی چیئرمین کا علاج ہو سکے؟ آج تک انہوں نے اپنے پینل میں پشاور کا کوئی اسپتال نہیں بتایا جس میں ہمارے جو نوشیروان برقی صاحب ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، 13 سال انہوں نے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو تباہ کیا ہے. تو 13 سالوں میں نہ ایک اسپتال بن سکا. ایک جو ہے بقول ان کے خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ LRH شاید ان کے پارٹی بننے سے پہلے ایک بنا تھا، شاید انہوں نے پہلے ہی خواب میں دیکھا ہوگا. صحیح کہ کوئی خبر میں گورنر راج نافذ ہونے کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کتنے اسکینڈل ہیں؟ کوئستان اسکینڈل میں ہماری صوبائی حکومت نے کس کو ٹانگا ہے؟ اب میں بیوٹیفیکیشن کا اسکینڈل دیکھ لیں، BRT کا اسکینڈل دیکھ لیں، آپ بلین ٹری کا اسکینڈل دیکھ لیں، سولر پینل کا اسکینڈل دیکھ لیں، آپ مادیات کا دیکھیں، کوئستان کا آپ کے سامنے ہے. تو کون کون سے اسکینڈل ہیں جس پہ آپ نے دیکھے کہ آپ کے سامنے سارے ہیں اور اس کے اوپر آج تک صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو چکی؟ کہ PTI کے 3، 4 اور 5 پتہ نہیں کتنی فرینچائز ہیں. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایتھینٹک فرینچائز کون سی ہے جس سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اور اس وقت اب تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں PTI کی خیبر پختونخوا حکومت ہے. اور ہمیں ایک چیز بتا دیں جس فیلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے. ایک زمانے میں وہ ایک سونامی ٹری یا بلین ٹری کا نام لینے والے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا اور اتنے درخت لگا لیے اور پتہ نہیں کروڑوں اربوں درخت لگا لیے ہیں. لیکن آج وہ پروجیکٹ اتنا بدنام ہو چکا ہے، اتنی کرپشن ہو چکی ہے کہ آج سونامی ٹری لینے والا کوئی نام ہی نہیں ہے. کوئی CM، کوئی ان کا پارٹی کا نمائندہ، کوئی وزیر، کوئی MNA، کوئی سینٹر نام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن بڑا کام کیا. ہیلتھ کے حوالے سے میں نے آج بھی سوال کیا ہے کہ ہمارے جو PTI کے دوست ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بانی چیئرمین کا علاج ہو، تو وہ تو شفا اسپتال اور شوکت خانم کا نام لیتے ہیں، اور آج ایک اسپتال نہیں جس میں ہم بتائیں کہ KP میں یہ اچھا اسپتال ہے جس میں آ کے ان کے بانی چیئرمین کا علاج ہو سکے. دوسری بات ایجوکیشن آپ کے سامنے کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے، گورننس کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر اپنے ریٹ لگائے جاتے ہیں، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ کس طریقے سے پہلے ہوتی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر جو ہے کانٹریکٹرس کو جس طریقے سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کانٹریکٹ کس طریقے سے دیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سارا صوبے کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں. اور پہلے یہ لوگ شور مچاتے تھے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا جب آپریشن ہوتے ہیں. دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن تو یہاں پر بھی ہوں گے اور افغانستان میں ہوں گے. پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہمارے لیے ہمیں عزیز ہے. بات یہ کہ ہم کو کہتے تھے کہ آپ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہیں، ایپیکس کمیٹی آپ کے انڈر ہے، یہ ایپیکس کمیٹی کا بلانا آپ کا کام ہے، آپ جا کے بلائیں. اس میں کور کمانڈر صاحب ممبر ہیں، IGFC ممبر ہیں، IG پولیس ممبر ہیں، ہمارے جو وہاں کے جو FC کے کمانڈنٹ ہیں اس کے ممبر اور باقی ممبران ہیں. تو ان کو بلائیں، ان سے بریفنگ لے لیں، آپ کو بتا دیں گے کیا کوئی خواب میں نے. تو انہوں نے اس پہ باقاعدہ میٹنگ کی، آپ نے دیکھا. اس کے بعد فالو اپ میٹنگ ہوئی جس میں انٹیریئر منسٹر صاحب بھی آئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ آپریشن کدھر ہو رہے ہیں، کدھر نہیں ہو رہے. اور یہ تو ایک بات بالکل کلیئر ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سلامتی پہ جہاں پر بھی کوئی چیز ہوگی، پاکستان کے خلاف جہاں پر بھی کوئی سرزمین استعمال ہوگی، پاکستان وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرے گا. PTI نے جو رمضان پیکیج بانٹا ہے اس کی اگر تفصیلات جاری کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ بتائیں، آپ کو اب جو بڑے تو یہ دعوے تو بہت بڑے صاف چلی اور شفاف چلی کرتے ہیں. آج آپ جو رائٹ آف ٹو انفارمیشن پہ نکالیں کہ یہ جو پیکیج تقسیم ہوا ہے یہ کسی ریکمنڈیشن پہ تقسیم ہوا ہے. انہوں نے سب اپنے MPs اور MNAs کیا. آپ آئیں ہمیں دیکھیں، ہم بے نظیر کو سپورٹ پروگرام چلا رہے ہیں. ایک اور بینیفیشریز ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بے نظیر کارڈ یا بے نظیر کی تصویر وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے جیب میں ہے، غریب آدمی کے ہے، یا PMLN ہے، یا JUI ہے، یا ANP ہے، یا PTI ہے، بلا تفریق ہم نے دیا. ہر غریب کا حق بنتا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کا مال ان کے جو ہے کوئی رشتہ داروں کا ہے جس پہ جو اپنے تقسیم کرتے ہیں. لیکن سب کے سامنے ہے جو انہوں نے صوبہ تباہ کی ہے. کل میں نے CM صاحب کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم کون دیوار سے لگا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اور آپ کی پارٹی آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے. آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے وزیر اعظم صاحب سے ملیں؟ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ وفاق کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن نہ کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وفاق سے کوارڈینیشن کریں، ہمارے صوبے کے جو مسئلے مسائل ہیں بالکل کریں. جہاں پر ہماری ضرورت ہے ہم ان سے دو قدم آگے چلیں گے. لیکن آپ کو صوبے کے وسائل، صوبے کے پیسے، صوبے کی چیزیں دلیل اور دلائل سے ملیں گی.
گالم گلوچ نہیں ملیں گی. اگر کسی کا خیال ہے کہ ماضی میں جو گالم گلوچ ہوتی تھی اس سے آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ بھول جائیں. ہاں آپ جائیں, ہمارا جو حق بنتا ہے ہم بالکل آپ کے اپنے حق کے لیے لڑیں گے. آپ کو جب ہماری ضرورت ہوگی ہم کریں گے, لیکن آپ دو پی ٹی آئی بنا لیں, ایک سرکاری بنا لیں جو کہ ہماری سرکاری معاملات میں ہو, اور ایک دوسری بنا لیں جو انتشاری ہو, جو ہمیشہ انتشار کی باتیں کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ سی ایم صاحب جب کسی سے میٹنگ کرتے ہیں ان کے اپنے جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کو جو ہے جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں. وہ کسی وزیر سے ملتے ہیں یا وزیر اعظم سے ملتے ہیں جو اس کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے. وہ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں جس میں کور کمانڈر صاحب یا باقی شرکت کرتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے کہ ان کی. اب مسئلہ یہ ہے, اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود بتا دیا کہ پی ٹی آئی کے کسی شخص پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اعتماد نہیں ہے, اس لیے انہوں نے امپورٹڈ دو لیڈروں کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا, جس میں قومی اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں اور سینٹ میں بھی دیکھیں. کوئی بھی ایسا بنا نہیں جس پہ پی ٹی آئی کا چیئرمین اعتماد کر سکے. اس لیے آپ مجھے بتائیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج وہی محمود خان چکزئی, ہم ان کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں, ہم اس کا احترام پہلے بھی کرتے تھے ابھی کرتے ہیں, وہ سیاسی لیڈر ہیں. لیکن عمران خان سے کیا کرتا تھا آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے. تو آج عمران خان سے پوچھیں جمہوریت بہترین انتقام یہ ہے کہ آج آپ کو مجبوراً اسی محمود خان چکزئی کو چننا پڑا. پچھلے سال رمضان میں ساری تراویاں جو ہے پی ٹی آئی والوں نے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑی, وہ ان کا سیاسی مسیحا تھا. تو یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا ہے جس کے خلاف آپ باتیں کرتے تھے, جن کے خلاف کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, ان کو ملا کہنا بھی ہوا ہے. تو آپ کی پارٹی مجبور ہوتی تھی, ہمیشہ ان کے ساتھ جاتی تھی, ان کو سیاسی مسیحا بنایا ہوا تھا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں اس گرداب سے نکالے. تو یہ دیکھیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے, یہ سیاست ہے, جس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں, جو بڑے بول بولتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے.